السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں 8 فروری سن 2024 کو ہونے والے الیکشن کے لیے 5,86,00,000 سے زائد نوجوان ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ یہ تعداد پاکستان کے مجموعی ووٹرز کا تقریباً 44% ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایک سائنٹیفک یوتھ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ عام تاثر کے برعکس پاکستانی نوجوان مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ سروے کے اہم ترین نتائج کے مطابق نوجوانوں کے لیے مہنگائی ایک اہم مسئلہ ہے اور تقریباً نصف تعداد یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کے نتائج ان کی روزمرہ زندگی پر اثر انداز نہیں ہوں گے، اور نوجوانوں کی بھاری اکثریت بھارت سے بہتر تعلقات کی خواہش مند اور افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کی حامی ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کی اکثریت فوج اور سپریم کورٹ پر اعتماد کرتی ہے، جبکہ پارلیمان اور وفاقی حکومت پر اعتماد کرنے والے نوجوانوں کی شرح ان کے مقابلے میں کم ہے۔ وائس آف امریکہ کے یوتھ سروے میں پاکستان میں 18 سے 34 برس کی عمر کے افراد سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ انہیں کس ادارے پر کتنا اعتماد ہے۔ سروے کے مطابق 74% نوجوان پاکستان کی فوج پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہر 10 میں سے 5 نوجوانوں کو سیاسی جماعتوں پر اعتماد ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے آئیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز VOA اردو اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم PTI پارٹی کے جلسے پر حملے سے متاثر ہونے والوں کے ساتھ اپنی گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم انتخابی عمل کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی تشدد کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پورے خطے میں دہشت گرد گروہوں کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ میتھیو ملر نے ملک کی ہنگامہ خیز سیاسی صورتحال سے منسلک پاکستان میں مہلک تشدد کے تناظر میں امریکہ کی جانب سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں انتخابی ریلیوں پر حملے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو بدھ کو بدعنوانی کا مجرم پایا گیا ہے اور انہیں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عمران خان کی پارٹی کے ایک امیدوار ریحان زیب کو بدھ کو شمال مغربی پاکستان میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک دن پہلے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں خان کی پارٹی، جسے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی ریلی کے شرکاء کے قریب سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستانی عوام کو انتقام یا تشدد کے خوف کے بغیر اپنا لیڈر منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب پاکستان ایک معاشی بحران سے لڑ رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بنیادی طور پر ملک کے اندر اور بیرون ملک امیر امیدواروں اور عطیہ دہندگان کی طرف سے فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال نے اس فنڈنگ کو متاثر کیا ہے۔ اگست میں پارلیمنٹ تحلیل ہونے کے بعد انتخابات نومبر میں ہونا تھے، لیکن مردم شماری کی وجہ سے یہ فروری تک ملتوی کر دیے گئے۔ جنوری میں پاکستان کی سینٹ کے ارکان نے سیکیورٹی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے مزید تاخیر کا مطالبہ کیا۔ تاجروں اور امیدواروں کا کہنا ہے کہ خان کی PTI کی عدم موجودگی اور سیاسی طور پر طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات نے بھی انتخابی مہم کو متاثر کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے اپنی تازہ ترین گلوبل آؤٹ لک اپ ڈیٹ میں
پاکستان کی معاشی نمو یعنی جی ڈی پی کے شرح نمو کو 2.5% سے کم کر کے رواں مالی سال میں 2% کر دیا ہے۔ پاکستان کی معاشی نمو میں گراوٹ کا اندازہ اس حقیقت کے باوجود لگایا گیا ہے کہ رواں سال عالمی معیشت قدرے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ عالمی قرض دہندہ ادارے کا یہ تخمینہ موجودہ مالی سال کے لیے حکومت پاکستان کے تخمینے یعنی 3.5% سے کافی کم ہے، تاہم ملک کے مرکزی بینک نے مالی سال کے لیے 2 سے 3% کے درمیان معاشی نمو کی پیشگوئی کی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ القاعدہ نے طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں 8 نئے تربیتی کیمپ قائم کیے ہیں اور وہ سرحد پار سے حملوں کے لیے پاکستان مخالف عسکریت پسندوں کی مدد کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان سرحدی صوبے کنڑ میں القاعدہ کا ایک کیمپ تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کی حمایت کے لیے خودکش بمباروں کو تربیت فراہم کر رہا ہے۔ ٹی ٹی پی عالمی سطح پر نامزد دہشت گرد گروپ ہے اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملوں کی قیادت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم نے اس ہفتے بدھ کو اپنے نتائج جاری کیے ہیں۔ طالبان حکومت نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ گروپ کے کئی تربیتی مراکز موجود ہیں اور اسے اقوام متحدہ کی طرف سے پھیلایا جانے والا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ طالبان کا ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان اس جھوٹے الزام کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ بھارت کی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مئی میں ہونے والے قومی انتخابات سے قبل جمعرات کے روز حکومت کا آخری بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی معیشت ایک تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ سن 2024-25 کے عبوری بجٹ کو وزیر اعظم نریندر مودی کی حکمراں جماعت کے لیے ایک اقتصادی منشور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ مالیاتی استحکام، قرض لینے اور مستقبل کی ٹیکس پالیسی کے لیے اپنے منصوبوں پر مارکیٹ کو ایک ہدف دے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی اپنی ذاتی مقبولیت کی وجہ سے انتخابی دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں اور حکومت پر پاپولسٹ اسکیموں کا اعلان کرنے کا دباؤ بہت کم ہے۔ صدر جو بائیڈن کی طرف سے اردن کے ایک فوجی اڈے پر 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا تعلق تہران سے جوڑنے کے بعد ایران نے بدھ کو دھمکی دی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر کسی بھی امریکی حملے کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ امریکہ نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ اردن میں ایک امریکی فوجی تنصیب ٹاور 22 پر اتوار کو ہونے والے ڈرون حملے کے تناظر میں مشرق وسطی میں جوابی حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اس ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 40 زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے خلاف ایرانی دھمکی سب سے پہلے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایرانی کی طرف سے سامنے آئی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے بدھ کو ایرانی بیان کی وضاحت کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ ایرانی مشن نے بدھ کو ایرانی بیان کی وضاحت کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا اور انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ پچھلے چند روز کے درمیان امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست یا کسی ثالث کے ذریعے پیغام کا تبادلہ ہوا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور وائٹ ہاؤس کے حکام کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن رواں ہفتے مشرق وسطی کا دورہ کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد ان کا یہ 5واں دورہ ہوگا۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی اور محکمہ خارجہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ بلنکن کا یہ دورہ بائیڈن حکومت کی غزہ تنازع کے بعد کی تعمیر نو اور حکمرانی اور فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
ان کے بقول حماس کی طرف سے یرغمالیوں کی رہائی کی بھی کوششوں پر زور دیا جائے گا۔ ایک ایسے وقت میں جب غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے عالمی سطح پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اسرائیلی افواج نے بدھ کے روز شمالی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملے کیے ہیں، جہاں ایسوسی ایٹڈ پریس نے کہا ہے کہ فلسطینی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 150 افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں غزہ کا شہر بھی شامل ہے، جہاں فوج کا کہنا ہے کہ اس نے زمینی کارروائی کے دوران 15 عسکریت پسندوں کو بھی ہلاک کیا ہے۔ خان یونس میں یعنی شاہدوں نے متعدد فضائی حملوں کے علاوہ شدید لڑائی کی اطلاعات دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے لیے سلامتی کی ضمانتوں کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہے اور خطے میں شراکت داروں کے ساتھ مل کر آپشنز تلاش کر رہا ہے۔ میتھیو ملر نے نیوز بریفنگ کے دوران اس معاملے پر مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا، لیکن کہا کہ یہ کوشش صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا ایک مقصد ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل، فلسطینیوں اور خطے کے لیے دیرپا امن اور سلامتی لانے کا بہترین طریقہ ہے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق امریکہ نے یمن میں 10 کے قریب بغیر پائلٹ کے ڈرونز کو نشانہ بنایا ہے جو لانچ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی بحریہ کے ایک جہاز نے خلیج عدن میں 3 ایرانی ڈرونز اور ایک حوثی اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کو بھی مار گرایا۔ اس نے کہا کہ کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یوکرین کے حکام نے بدھ کو کہا ہے کہ خارکیو کے علاقے میں ایک ہسپتال پر روسی فضائی حملے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خارکیو کے علاقائی گورنر اولی سینیبوف نے بتایا کہ یہ حملہ بدھ کی رات ویلی برلوک قصبے میں ہوا اور اس سے ہسپتال کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ 38 افراد کو خطرے کا الارم بجتے ہی نکال لیا گیا تھا۔ ادھر روسی وزارت دفاع نے بدھ کو دیر گئے یوکرین کے 5 ڈرونز مار گرانے کی اطلاع دی ہے۔ نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے، نشہ آور چیزیں، خودکشی اور خوراک کی خرابیاں، جسمانی خوبصورتی کے لیے غیر حقیقی معیارات اور غنڈہ گردی جیسی چیزیں ان مسائل کا صرف ایک حصہ ہیں جن کا سامنا سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ بدھ کے روز میٹا، ٹک ٹاک، ایکس اور دوسری سوشل میڈیا کمپنیوں کے سی ای اوز سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کی سماعت میں پیش ہوئے اور سوشل میڈیا کے نوجوانوں پر اثرات کے بارے میں قانون سازوں اور والدین کے بڑھتے ہوئے خدشات پر بات کی۔ یہ سماعت بچوں اور والدین کی ریکارڈ شدہ شہادت کے ساتھ شروع ہوئی، جن کا کہنا تھا کہ ان کا یا ان کے بچوں کا سوشل میڈیا پر استحصال کیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔